اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 3 کا بیان ہے، جس کے ذیل میں صلح حدیبیہ کا واقعہ اپنی جزیات سمیت ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ دوران سفر آپ کے بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ مشرکین مکہ جو وفود کی صورت میں آپ کے پاس آئے، ان کو آپ کی نبوی زندگی کے بہت سے پہلو دیکھنے کو ملے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری کے واقعات دیکھنے کو ملے، اور اب آخرکار اس کا نتیجہ نکلا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہاں سے نکلے اور قرى الغمیم پر پہنچے تو سورہ فتح کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے۔ اب آپ کے یہاں قیام سے سب سے پہلی بات تو یہ پیش آئی کہ قریش مکہ اور بہت سے ان کی پیروی کرنے والے لوگوں پر خود قریشی سرداروں کی ہٹ درمی ظاہر ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ نبی برحق ہیں اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے خود قریش میں پھوٹ پڑ گئی۔ جو لوگ آپ سے ملنے آئے تھے، جن میں بدیل بن ورقہ، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قریش سے الگ ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گئے۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کو دیکھ کر قریش مکہ بہت مرعوب ہوئے اور خود بخود صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ حالانکہ یہ ایسا وقت تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے تو اس سے بہترین موقع ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ خود مکہ میں اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے تھے، ان کے اہل و عیال محفوظ تھے، اور مسلمان سفر کی حالت میں تھے۔ دوسرا، قریش نے پانی کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور مسلمان جنگل کے علاقے پر تھے۔ ان لوگوں کی پوری قوت موجود تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ خاص اسلحہ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص روب ہے جو ایمان والوں کا اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگ جو وفد کی صورت میں آئے گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر بہت متاثر ہوئے، اور ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے راسخ کر دیا۔ بہت سے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تیسری، صلح کی وجہ سے جو امن و امان کی صورتحال قائم ہوئی، اس سے بہت سے بہترین فیصلے سامنے آئے، کیونکہ راستے کھل گئے، جنگ رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی راستے کھل گئے۔ عرب کے باقی لوگوں کے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے گوشے گوشے تک دعوت اسلام کو پھیلایا۔ دنیا کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے گئے، جن میں سے بہت سے متاثر ہوئے۔ تو اس کا یہ حاصل نکلا کہ واقعہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ چلنے سے پہلے اعلان کیا اور لوگوں کو ساتھ چلنے کو بھی کہا، پھر بھی تقریباً 1400 کی جماعت بنی، اور اس صلح کے بعد سے لے کر فتح مکہ کے موقع تک 8 ہجری تک، ان 2 سال کے عرصے میں
اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ 7 ہجری میں درمیان میں خیبر بھی فتح ہوا، مسلمانوں کو مالی لحاظ سے بھی استحکام حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو گئی کہ جب فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 جانثار صحابہ تھے۔ صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ خود قریش ہی کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن 20 یا 21 مہینے صرف گزرے اور ان لوگوں نے خود ہی خلاف ورزی کر کے معاہدہ ختم کر دیا۔ آپ نے خفیہ طور پر اپنے صحابہ کے ساتھ تیاری کی، مکہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے قریش کو خبر ہوئی، انہوں نے ابو سفیان کو آپ کے پاس بھیجا تجدید معاہدہ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور 10,000 کا یہ حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر آپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہ لوگ اتنے مغلوب ہو چکے تھے، اتنے رعب کے اندر آ چکے تھے کہ زیادہ لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح اپنی حکیمانہ سیاست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کروا دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امن میں ہے۔ اس طرح ہر شخص کو اپنی فکر پڑ گئی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی وجہ سے علماء کرام کے درمیان اور فقہا کے درمیان اس چیز پر اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے یا جنگ کے ذریعے۔ بہرحال جیسے بھی فتح ہوا، بڑی سہولت اور آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ مکرمہ آپ کو فتح کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، مبارک خواب، حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، حلق بھی کیے، قصر بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا کہ یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ اور چونکہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے، بہت پریشان ہوئے تھے، بہت اذیت میں تھے ان فیصلوں سے جو قریش مکہ نے رکھی تھی شرائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی خطاب فرمایا اور کہا یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ پھر دوبارہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک کوئی فتح صلح حدیبیہ سے زیادہ بہتر اور اعظم نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی فتح صلح حدیبیہ کی طرح نہیں، لیکن لوگوں کی رائے اور بصیرت وہاں تک نہیں پہنچی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک طے شدہ حقیقت تھی۔ یہ لوگ جلد بازی کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی سے متاثر ہو کر جلدی نہیں کرتے، بلکہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہر کام اپنے صحیح وقت پر انجام پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ یہ واقعہ حدیبیہ کے کچھ اہم نکات تھے جن کو سمجھنے سے یقیناً پوری صورت کو سمجھنے میں آسانی ملے گی، اور اگر ہم اس کو اس طرح سے اپنے ذہن میں یاد رکھیں گے، یہ محبتوں کا سفر، تکلیفوں کا سفر، مشقتوں کا سفر، اور 11-12 سال کی صحابہ کرام کی تکلیف دہ مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد کی مشقتیں، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ لوٹا کر دیا، فتح کر کے دیا، اور اسی لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، واضح فتح ملی، اور ایسی واضح فتح تھی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دھاک بٹھائی اللہ نے۔ اور اس واقعے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
یہ جو فتح مبین ہے اس کے بدلے میں آپ کے اگلے پچھلے بہت سے گناہ معاف کیے۔ اب جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ذکر کی جاتی ہے تفسیر کے اندر کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے قرآن میں جہاں کہیں گناہ کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام جو عام لوگوں کے لیے جائز تھا وہ انہوں نے بھی جائز سمجھ کر لیا، لیکن مقام نبوت کی وجہ سے انہیں وہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے اس کو ذنب کہہ دیا۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ ما تقدم کا مطلب جو نبوت سے پہلے آپ سے کوئی لغزش ہو گئی، اور ما تاخر سے مراد جو نبوت کے بعد آپ سے کوئی لغزشیں ملی۔ اب اس فتح کا گناہوں کی مغفرت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ کہا گیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ 3 انعامات ذکر کیے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کیا، اور دوسرا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اب اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نبی تو پہلے سے ہدایت پر ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر خود نبی کی ہدایت کا کیا مطلب ہوا؟ آپ تو پہلے دن سے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ ہجرت کے 6 سال کے بعد آپ کے لیے الفاظ آئے کہ وہ اللہ آپ کو ہدایت کی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کہ ہدایت کے بہت سے درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راستہ دکھانا، دوسرا اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور چونکہ اللہ کے قرب کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا تعلق اللہ سے صرف اتنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، بعض لوگوں کا درجہ اس سے بڑا ہے، بعض اس سے نزدیک ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو یہ وہ درجہ ہے جس کے مانگنے سے کوئی نبی، کوئی ولی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور مطلب صراط مستقیم کی ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی وہ منزلیں طے کرتے جائیں، اور یقیناً اس فتح مبین کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رضا کا، اپنے قرب کا کوئی بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جس کو یہدیک کے لفظ سے ارشاد کیا گیا۔ اور تیسری نعمت وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست مدد دے۔ اور یہ بہت بڑی زبردست مدد تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جس دن سے آپ کو نبوت ملی اللہ کی مدد اسی دن سے آپ کے ساتھ تھی۔ یہاں پر اس نعمت کی مکمل ہونے کا خلاصہ ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور اس فتح کا مقصد انسانوں کو دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ دین بھی برحق ہے، اور اس دین کو لانے والے نبی بھی برحق ہیں۔ تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ شخص جو اکیلا پورے عرب میں ایک پیغام لے کر کھڑا ہوا، تو صرف عرب نہیں عجم نے بھی ان کو مانا، اور یہی سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ کی امت کے لیے کہ جہاں کہیں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو حق پر ڈٹ جانا چاہیے۔ حق کی فتح یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے کلام کے ساتھ اللہ کریم ہمیں تا قیامت رابطے میں رکھیں، اور یہ رابطے ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔